فبیہا جو کچھ کر رہی ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اسی فبیہا کا ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک تو المیر اور فبیہا کا باپ عمران فبیہا کی حقیقت کے بارے میں انجان ہے کہ اصل قصوروار آریان نہیں بلکہ فبیہا ہی ہے۔ جس دن عمران صاحب اور المیر کو فبیہا کی حقیقت کا پتہ چلے گا، اس دن فبیہا کو اپنے اس گھناؤنے کھیل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ فبیہا نے مہک اور آریان کا جو نقصان کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بھرپائی ساری عمر بھی ممکن نہیں۔ بجائے اس کے کہ فبیہا مہک اور آریان سے شرمندہ ہو کے سب گھر والوں سے معافی مانگتی، وہ تو اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب چونکہ آریان کو تو حقیقت کا معلوم ہو ہی گیا ہے، ملازمہ جب اسے بتاتی ہے کہ میں نے فبیہا باجی کو خود آئل گراتے ہوئے دیکھا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ یہ آئل وہ مہک باجی کو سلپ کرنے کے لیے ہی گرا رہی ہیں، لیکن جب میں نے فبیہا باجی سے کہا کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ اگر اپنی نوکری پیاری ہے تو اپنی زبان بند رکھنا۔ لیکن آریان بھائی، یہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا اور میں آپ کو حقیقت بتانے پہ مجبور ہو گئی۔ آریان کو جب ملازمہ سے یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ تو غصے سے سیدھا فبیہا کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ جو حرکت تم نے کی ہے، جو گناہ تم نے کیا ہے، مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ فبیہا تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرتی ہے، لیکن جیسے ہی المیر دیکھتا ہے کہ آریان میری بیگم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو بنا حقیقت جانے لڑائی میں کود پڑتا ہے، اور ایک بار پھر سے آریان کے گریبان کو پکڑنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو آریان محض اپنا گریبان چھڑانے کے لیے المیر کو ہلکا سا دھکا دیتا ہے، لیکن افسوس کہ المیر اس زور سے گرتا ہے کہ پیچھے پڑے گملے پر اس کا سر ٹکراتا ہے اور بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اب المیر کو جب ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو ادھر ڈاکٹر 3-4 ٹانکے لگانے کے بعد المیر کو تو گھر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اسی دوران میں فبیہا کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آریان نے اگر ایک بار پھر سب گھر والوں کو میری حقیقت بتانے کی کوشش کی تو المیر تو اپنے بھائی کا ساتھ دے گا اور میرے خلاف ہو جائے گا۔ میں المیر کے بغیر بھلا کیا کروں گی، بالکل ہی بے سہارا ہو جاؤں گی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ حقیقت پتہ چلنے سے پہلے ہی آریان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ تبھی وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو کال کرتی ہے اور اپنے باپ کو بھی سچ نہیں بتاتی بلکہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بس اتنا بتاتی ہے کہ آریان بھائی نے المیر کو دھکا دیا تھا اور وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں ہے، اور مجھے بھی آریان بھائی نے دھمکی دی تھی، وہ اپنے بچے کے ختم ہونے کا سارا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ عمران صاحب بھی اپنی بیٹی کی روتی ہوئی آواز سن کے اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ حقیقت جانے بغیر ہی سیدھے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور پولیس لے کے آریان کو اریسٹ کرنے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے دھمکاتے بھی ہیں کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں اگر دوبارہ تمہارے یا اس گھر کے کسی بھی فرد کی وجہ سے آنسو آئے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک آنسو کا حساب لے کے رہوں گا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آصف صاحب کی حالت تو بہت بگڑ جاتی ہے، وہ رو رو کے المیر کی ہی منت کرتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے بڑے بھائی کو معاف کر دو اور اسے پولیس اسٹیشن سے واپس لے کے آؤ۔ المیر بھی سب دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے، لیکن سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے المیر کی حالت اتنی خراب ہے کہ فی الحال وہ اٹھ کے پولیس اسٹیشن خود نہیں جا سکتا، اس لیے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہو کے نظریں جھکا لیتا ہے۔ لیکن شاہویر جب اپنے باپ کو یوں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتا ہے اور مہک بھی رو رو کے ساری حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آریان بے قصور ہے، سارا قصور اس فبیہا کا ہی ہے اور اس نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا الزام میرے بے قصور شوہر پہ لگا دیا، آخر ہم پہ ایک کے بعد ایک ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے۔ اب شاہویر جب مہک اور اپنے باپ کو یوں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پلیز آپ لوگ رونا بند کریں، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آریان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور ان کی ضمانت کروا کے انہیں واپس لا کے رہوں گا۔ ادھر المیر کو بھی فبیہا کی اس حرکت پہ بہت غصہ آتا ہے کہ اسے اپنے باپ کو کال کر کے یہ سب کروانے کی کیا ضرورت تھی۔ تبھی وہ فبیہا سے کہتا ہے
کہ جلد بازی میں تم نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا خاندان ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کیس واپس لو اور اپنے باپ سے بھی جا کے کہو کہ وہ رپورٹ ختم کروائیں، اور اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو عمران انکل کو چاہیے کہ وہ آریان کو جیل سے رہائی دلوائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی اس طرح تھانے کچہری نہیں گیا۔ یہ تو میرے باپ کی ساری زندگی کی بنی بنائی عزت پہ دھبا ہوگا۔ لیکن وہ فبیہا ہی کیا جو اپنی ضد چھوڑ دے، اسے تو ابھی تک بھی اپنے کیے پر افسوس نہیں، الٹا المیر سے کہتی ہے کہ جو کچھ آریان بھائی نے کیا ہے انہیں اور اس کی بیگم مہک کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ آریان بھائی آج کی رات کیا بلکہ کافی دن جیل کی ہوا کھائیں تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ پہلے بھی انہوں نے جو حرکت میرے ساتھ کی تھی، اللہ نے انہیں کتنی بڑی سزا دی کہ جو خوشی اتنے سالوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے منتوں مرادوں کے بعد انہیں ملی تھی، ایک جھٹکے میں خدا نے ان سے چھین لی۔ لیکن دیکھ لو کہ آریان بھائی کو پھر بھی سبق نہیں ملا، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں میرے اوپر الزام تراشی شروع کر دی اور آپ کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اب فبیہا تو یہ سب باتیں اس لیے کر رہی ہے کہ المیر کے سامنے خود کو سچا شو کرا سکے، لیکن المیر کو فبیہا کی آنکھوں میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو فبیہا مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تبھی جب وہ فبیہا سے کہتا ہے کہ ایک حقیقت وہ ہے فبیہا جو تم اپنے منہ سے بتا رہی ہو، لیکن ایک حقیقت مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے جو تم نے ابھی تک نہیں بتائی، تو فبیہا ڈر کے المیر سے آنکھیں چرانے لگتی ہے، اور یہیں پر المیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ ساری غلطی فبیہا کی اپنی ہے۔ بہرحال فبیہا صرف یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم آج کی رات تو آریان بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزارنی پڑے، تاکہ آج کے بعد میرے اوپر بات کرتے ہوئے یا مجھ پہ کوئی الزام لگاتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، کیونکہ شاہویر جب اپنے بھائی آریان کی ضمانت کے لیے تھانے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، آج کے دن تو ضمانت پاسبل نہیں۔ شاہویر افسوس اور بے بسی سے اپنے بھائی کی جانب دیکھتا ہے، جبکہ آریان شاہویر سے کہتا ہے کہ شاہویر بس ابو کا اور مہک کا بہت خیال رکھنا، اور مہک کو خاص طور پہ یہ تسلی ضرور دینا کہ صبح تک میں ضرور گھر واپس آ جاؤں گا، اور یہاں بھی میں کسی قسم کی تکلیف میں نہیں ہوں۔ شاہویر بھی اپنے بھائی آریان کو تسلی دیتا ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی میں وکیل سے بات کروں گا اور آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ اب سلجھنے والا نہیں بلکہ مزید بگڑتا جائے گا، کیونکہ اس فبیہا کی وجہ سے دونوں بھائیوں یعنی کہ المیر اور آریان میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں کہ دونوں کا ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور مہک تو پہلے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ جس نے ہمارے ہونے والے بچے کا نقصان کیا ہے اس سے کوئی بعید نہیں، اس لیے اس لڑکی کے ساتھ رہنا اور اس کی شکل روزانہ دیکھنا مہک کے لیے ناممکن ہے۔ اور آریان بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جیسے ہی میں گھر جاؤں گا سب سے پہلے اپنا اور مہک کا سامان پیک کر کے گھر شفٹ کروں گا، کیونکہ اب میں مزید المیر اور فبیہا کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور آریان کو اپنے خدا پر بھی مکمل یقین ہے کہ جس اللہ نے ایک بار ان دونوں کو اولاد کی خوشی سے نوازا ہے وہ دوبارہ بھی ان کی زندگی میں یہ خوشی ضرور لائے گا۔ دوسری طرف شاہویر جب تھانے سے گھر جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مہک بھابھی کو یہ بات کیسے بتائیں کہ آج کی رات آریان بھائی کو پولیس اسٹیشن میں ہی گزارنا پڑے گی۔ اب شاہویر کو پریشان دیکھ کے ایمان بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے کہ مہک بھابھی کو اس برے وقت میں ہماری ضرورت ہے، ہم دونوں مل کے مہک بھابھی اور ابو کو سنبھال لیں گے، باقی جو حقیقت ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چھپ سکتی اور ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آئے گی۔ ایمان کو بھی فبیہا پر شک ہے کہ سارا قصور اسی کا ہے اور اس نے اپنے نفرت اور حسد کی آگ میں مہک بھابھی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اگر ملازمہ نے بھی فبیہا پر الزام لگایا ہے جبکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، تو یہ حقیقت زیادہ عرصے تک سب گھر والوں سے چھپنے والی نہیں۔ بہرحال ان تمام پریشانیوں میں شاہویر کو یہ دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ایمان نہ صرف میرے ساتھ کھڑی ہے بلکہ مجھے حوصلہ بھی دے رہی ہے، یعنی آج بھی ایمان کے دل میں میری محبت زندہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان کے گھر والے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں گے کہ فبیہا اگر مہک کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کر سکتی ہے تو ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے،
تبھی وہ چاہیں گے کہ ایمان کو گھر واپس لے آئیں، جبکہ ایمان اور شاویر کے تعلقات بھی ابھی تک صحیح نہیں ہوئے۔ لیکن جب وہ یہ بات ایمان سے کریں گے تب جا کے ایمان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ شاویر سے دور نہیں رہ سکتی، تبھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی اور شاویر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی ایمان اور شاویر کے تعلقات بہتر ہونے لگیں گے، ماہنور ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان آ جائے گی اور بتائے گی کہ میری تو شاویر سے طلاق ہوئی ہی نہیں، کیونکہ میں شاویر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایمان ماہنور کو بھی اپنے فیملی ممبر کے طور پہ کھلے دل سے قبول کرے گی یا نہیں۔ ناظرین، ویسے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ماہنور واپس آئے یا کبھی ان دونوں کے درمیان میں نہ آئے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔